محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سورہ یاسین کا آج کا وظیفہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جو کوئی بھی اس وظیفے کو کر لے گا تو انشاءاللہ وہ خواب میں اس کی علامتیں دیکھے گا کہ اس عمل سے اس کی مراد پوری ہو چکی ہے۔ یہ وظیفہ آگ کی طرح اپنا کام کرتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو صرف ایک بار اس عمل کو کر لے اور پھر اس کی غیبی طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ تو میرے عزیز دوستو، سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے اور ہر مومن یہ بخوبی جانتا بھی ہے۔ سورہ یاسین کے ہزاروں وظیفے موجود ہیں اور تمام عمل ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ آپ چاہے سورہ یاسین کا کوئی سا بھی عمل کر لو گے تو انشاءاللہ آپ کا کام بن ہی جائے گا۔ تو آج ان میں سے ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا وظیفہ جو کوئی بھی کر لے گا تو میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ اس عمل کے دیوانے ہو جاؤ گے اور ہر بار یہی عمل کو کریں گے۔ اس عمل کی تاثیر بالکل آگ کی طرح ہے، یعنی جیسے آگ کسی بھی چیز کو فوراً جلا دیتی ہے ویسے ہی یہ وظیفہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ عمل کس کس کام یا حاجت کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے۔ اب دنیا میں آپ جو بھی چیز پانا چاہتے ہیں اس کے لیے کر سکتے ہیں، یا اگر آپ آخرت میں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرما دے تو بھی آپ اس نیت سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی یا بہن اس عمل کو اپنی جائز دلی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کرنا چاہے، جیسے کہ شادی کے لیے یا نوکری جاب کے لیے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو، اللہ آپ کو بے حساب دولت عطا کر دے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی اپنے دل میں مراد رکھتے ہیں وہ اللہ پوری فرما دے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی بھی بزنس شروع کریں یا کر رہے ہیں اس میں آپ کو سب سے زیادہ منافع ہو، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر قرض کا جو پہاڑ ہو چکا ہے کہیں سے بھی قرض ادا کرنے کا راستہ نظر نہیں آتا تو اس عمل کو شروع کر لینا۔ اگر آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں، گھر والوں کے درمیان آپس میں نفرت کو دور کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لینا۔ اگر کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو حیران پریشان کر رہا ہے اور وہ آپ سے محبت کرنے لگے تو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا دشمن بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا، یا آپ چاہتے ہیں کہ میں جو بھی کام شروع کروں اس میں کبھی ناکام نہ ہوں تو سب سے آگے رہوں تو آپ اس عمل کو کر لینا۔ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا شادی کا رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا خود کا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر کام اور حاجت کا یہ ایک ایسا واحد وظیفہ ہے جس سے کوئی ناکام نہیں ہوا۔ بس آپ کو اللہ کی ذات سے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو شروع کرنا ہے اور پھر آپ اس عمل کا کمال کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے۔ اس کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے جیسے آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے ہو سکتا ہے آپ کو خواب میں اس کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، یا کسی کو کسی کے ذریعے بات پتہ چلے گی کہ آپ کا کام ہونے والا ہے۔ یہی کمال ہے اس عمل کا۔ یہ بہت ہی پاورفل، بڑی بڑی حاجتوں کو پورا کر دینے والا وظیفہ ہے۔ اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھنا، آپ کو زندگی میں بہت کام آنے والا ہے یہ وظیفہ۔ بس آپ ایک بار اس عمل کو شروع کر لیں اور پھر مجھے بتانا، انشاءاللہ آپ کا کام بن ہی جائے گا۔ تو اگر آپ یہ عمل کرنے والے ہیں اور ہم سے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دینا، یا آپ صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے سورہ یاسین کا آج کا یہ پاورفل عمل کیسے کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، اسی لیے غلطی نہ ہونے پائے۔ تو چلیے آتے ہیں عمل کی طرف۔ اب یہ وظیفہ آپ کو رات میں تنہائی میں عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اگر کوئی تہجد کے وقت بھی کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں آپ کو صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اس میں آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ نصر کو بھی پڑھنی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں عمل کا طریقہ۔ تو آپ کو اپنی حاجت یا مراد کو دل میں رکھ کر پاک صاف باوجو ہو کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ اب اول سے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، یا تو آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں اور پھر آپ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ اب جو لوگ سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سورہ یاسین میں کل ملا کر 7 مرتبہ مومن لفظ آتا ہے، تو آپ کو جو عمل کرنا ہے وہ سورہ یاسین کی
ان 7 مبینوں پر کرنا ہے۔ تو جیسے آپ سورہ یاسین کو پڑھتے پڑھتے پہلی مبین پر پہنچیں گے تو آپ کو رک جانا ہے، اور پھر یہاں پر آپ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھنا شروع کریں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو بس آپ کو سورہ فاتحہ کی یہ آیت پر آ کر رک جانا ہے، اور پھر یہاں پر آپ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ نصر کو پڑھنی ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اس طرح آپ کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ نصر کو پڑھنی ہے، لیکن 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پر سورہ نصر کو 11 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ سورہ فاتحہ کی جس آیت پر آ کر رکے تھے، پھر اس کی آگے کی آیت کو پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ آخر تک مکمل پڑھ لینی۔ جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، بس اس طرح پڑھ لینی۔ اب آپ کو سورہ یاسین آگے پڑھتے ہوئے یعنی پہلی مبین کے بعد سے آگے پڑھتے ہوئے جب دوسری مبین پر پہنچیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے آپ نے پہلی مبین پہ کیا تھا، یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس پر آ کر رک جانا ہے، اور پھر یہاں پہ 11 مرتبہ سورہ نصر کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کی آگے کی آیت اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آمین تک آخر تک پڑھ لینی، اور پھر سورہ یاسین آگے پڑھنا جاری رکھیں۔ تو اس طرح سورہ یاسین کی ہر مبین پر یعنی تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں، ساتوں مبین پر آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا، اور پھر 7ویں مبین کے بعد آخر تک سورہ یاسین شریف کی تلاوت مکمل کر لینی۔ تو اس طرح آپ کو سورہ یاسین کی صرف 1 مرتبہ ہی تلاوت کرنی ہے۔ اگر کوئی سوچے گا کہ یہ عمل کرنے میں بہت وقت لگے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل کرنے میں صرف 20 سے 25 منٹ ہی لگتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی مشکل دلی حاجت پوری کرنے کے لیے اتنا سا بھی وقت نہیں ہے تو بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تھوڑی سی محنت مشقت تو کرنی پڑے گی، لیکن کامیابی ملنے کی 100% گارنٹی ہے۔ تو اس طرح آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لینی ہے، اور پھر آخر میں بھی آپ کو 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اللہ سے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اب آپ کی یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالی ضرور قبول فرما لے گا، فرشتے بھی آپ کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا پاورفل وظیفہ ہے۔ اب یہ عمل آپ کو لگاتار کرنا ہے جب تک کہ آپ کو اس کی نشانی ظاہر نہ ہونے لگے، یا کسی کو خواب میں کچھ نظر آ جائے گا جیسے کہ آپ کا کام ہو گیا، یا کوئی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی، یا اگر کسی کو کوئی نشانی ظاہر نہ ہونے لگے تو فکر نہ کریں، لیکن آپ کو یہ عمل کرنے کے بعد دل میں سکون ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ بس اللہ کی ذات سے با امید رہنا، کبھی بھی مایوس نہ ہونا، بے شک آپ کی دلی تمنا تھوڑے ہی دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ ویسے اس عمل کی مدت 40 دن ہے، لیکن 40 دن سے پہلے ہی لاکھوں لوگوں کا کام بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بہنیں اس عمل کو کیسے کریں گی؟ تو بہنیں اپنے خاص دنوں میں یہ عمل کو نہ کریں، لیکن آپ نے جتنے دن عمل کیا تھا وہ یاد رکھیں، اور جب پاک صاف ہو جائے تو پھر جتنے دن عمل کیا وہ دنوں کو کاؤنٹ کرتے ہوئے آگے عمل کر لے۔ اس طرح 40 دن مکمل کر سکتے ہیں۔ اب کچھ مرد حضرات کہیں گے کہ اتنے دن کیسے کریں؟ تو آپ کو تھوڑا سا ہی وقت نکالنا ہے، وہ بھی رات میں عمل کرنا ہے۔ اب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائے تب یہ عمل کر لینا، لیکن اس عمل کو جو بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس پر اللہ کی رحمتیں برسے گی۔ وہ بندہ جو بھی اللہ سے سوال کرے گا، جو بھی دعا مانگے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس عمل کو اپنے پاس لکھ کر رکھنا اور دوسرے مومنوں کو لازمی شیئر کر دیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے اور آپ کو بھی اس کا ثواب حاصل ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔